MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو اللہ رب العالمین نے جو آگے بڑھایا تو اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کا جو آخری ہمارا مضمون تھا وہ سورہ رعد کے آخری آیات تھے، اور اللہ کے فضل سے سورہ رعد مکمل ہو گیا، سورہ نمبر 13۔ اور آج میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے 2 آیات تلاوت کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ جیسے سہولت ہوگی، وقت کے اندر وسعت ہوگی، اس حیثیت سے کچھ اور آیات بھی ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں۔ الف لام را، اس کی صحیح طور پر مراد رب العالمین ہی جانتا ہے، اسی واسطے بڑے بڑے مفسرین بھی اس کے لیے یہی لکھتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ حروف مقطعات کا اصل معنی کیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا الف لام را، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد رب العالمین کی راہ ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو اللہ جو آسمانوں اور زمین کے تمام موجودات کا مالک ہے،
وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيد، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور اس سخت عذاب کی وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات کو نازل کیا پس منظر کے اعتبار سے ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا کر آنے کے بعد لگ بھگ یہ آیات نازل ہوئے ہیں۔ جہاں تک یہ مضمون ہمیں بتاتا ہے، یہ مکی زندگی کے آخری ایام تھے، یعنی 12-11 نبوت یا 13 نبوت کے آخری ایام تھے، جس میں مشرکین مکہ نے ہٹ درمی اختیار کی ہوئی تھی۔ دعوت و توحید کو پیش کرتے ہوئے تقریباً 11-12 سال ہو چکے تھے، اور یہ سخت ترین مخالفت اپنے اعتبار سے دن بدن بڑھاتے جا رہے تھے، اذیتیں دن بدن بڑھاتے جا رہے تھے۔ ایسے میں رب العالمین نے سورہ ابراہیم کو اتارا، اور اس میں رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا اتارا جانا کیوں، اس سے گفتگو کی ابتدا کی ہے۔ فرمایا کہ کتاب ای قرآن، یہاں پر کتاب سے مراد ہے قرآن۔ یہ قرآن کیوں ہے، کیوں آیا تمہارے طرف؟ فرمایا کہ انزلناہ الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ چاند تاروں کے غلافوں میں لپیٹ کے تابدانوں میں رکھنا ہے، مریضوں کے لیے شفا کے لیے گھول گھول کے پلانا ہے، پڑھ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے قرآن کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اصل قرآن کیوں آیا، مقصدیت کیا ہے؟ فرمایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس واسطے کہ آپ نکالیں انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف۔ دیکھیے جب اندھیریاں کہا تو جمع کا صیغہ لایا، ظلمات، ظلم ایک اندھیرا، ظلمات اندھیریاں، بہت سے اندھیرے۔ فرمایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لوگوں کو آپ نکالیں، کہاں سے؟ ظلمات سے، گمراہیوں سے۔ اندھیرا ایک نہیں ہے، گمراہی ایک نہیں ہے، ہزاروں ہیں، تو فرمایا جمع کا صیغہ، ظلمات اندھیریوں سے، گمراہیوں سے، برائیوں سے، کس کی طرف؟ الی النور، نور ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، جنت کا راستہ ایک ہی ہے۔ ہاں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ بولتے 4 راستے ہیں، بھائی کیسا ہونا کہ جاتا میں سب پہنچے تو وہاں پہنچیں گے۔ ہاں ممبئی کے لیے 4 ٹرینیں نکلتے بھائی، پہنچتے بمبئی کو اتنا، ویسا حنفی شافعی مالکی حنبلی 4 راستے، کون سا بھی اختیار کرو سیدھا پہنچ جائیں گے۔ یہ تمہاری منطق، رب نے نہیں کہا۔ رب کہتا ہے کہ نور ایک ہی ہے، راستہ ہاں اندھیریاں بہت ہیں، گمراہیاں بہت ہیں، نت نہیں اب بھی نکلے ہیں، اس زمانے میں بھی بہت، اور ماضی سے لے کر اب تک چلتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، آپ اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے۔ تو رب نے کہا کہ آپ کو ان اندھیریوں سے، ان گمراہیوں سے نکالنا ہے، یہ مقصد ہے قرآن کا۔ لانا کس کی طرف ہے؟ الی النور، ایک ہی ہے، اس کی جمع نہیں کہا، بہت سے راستے نہیں کہا، الی النور، یاد رکھو ہدایت ایک ہے، جنت ایک ہے، جنت کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ ہاں اب فرمایا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، یعنی جو کام بھی تم کرتے ہو بغیر اذن کے کر نہیں سکتے، حتیٰ کہ نیکی بھی اللہ کے اذن کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، تم کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو لوگ نیک اور نیکی کے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، ان کی طرف اشارہ ہے، کوئی کارنامہ نہیں، یہ ہماری توفیق ہے کہ تم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر رب کی توفیق نہ ہوتے تو کسی چائے خانے میں ہوتے، کسی چائے لسی کے شاپ میں ہوتے، کسی چائے ٹائم میں ہوتے، یا چائے والے کے پاس ہوتے، یا ہوٹل میں ہوتے، کھاتے پیتے اپنی زندگی گزارتے۔ یہاں بیٹھنے کا جو اللہ نے توفیق کا تمہیں دیا ہے اور یہ ارادہ کر کے تم آئے ہو، یہ رب کی توفیق ہے، تمہارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، اس میں شکر ادا کرنا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ کس کی راہ ہے؟ یہ بڑا زبردست بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ یہاں پر محمود نہیں کہا، دیکھیے رب کے 2 صفاتی نام یہاں پر آئے ہیں، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ، زبردست، حمید
اپنے آپ میں خود محمود، حمد کیا ہوا۔ محمود اسے کہتے ہیں جس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ محمود ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ پہلے سے ہی قابل تعریف ہے۔ یاد رکھو، ان دو میں بڑے اہم ترین معنی پوشیدہ ہیں۔ جس کی بھی تعریف کی جائے تب وہ تعریف کے لائق بنتا ہے، لیکن رب العالمین کو ہماری کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ تعریف کرو گے تو تمہارے لیے نیکیاں ہیں۔ رب کی تعریف میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہ کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد کانوا علی اتقى بقلب رجل واحد ما زاد ذلك فی ملکی شیئا ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب متقی پرہیزگار ابو بکر کی طرح ہو جائیں تو میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب کے سب برائی اور سب سے زیادہ گنہگار بن جائیں، ابو جہل ابو لہب کی طرح ہو جائیں تو میری مملکت بادشاہت میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ تمہاری تعریف کا میں محتاج ہوں نہیں۔ ہم سب نہیں تھے، آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ملائکہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جن بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کائنات میں کوئی ذرہ پیدا نہیں ہوا تھا، رب بھی اس وقت بھی وہ قابل حمد تھا، ہمارے کرنے سے نہیں ہوا۔ اسی لیے محمود نہیں کہا، حمید کہا۔ محمود کا معنی کرنے پر اس کا تعریف، اس کی ستائش ہوتی ہے۔ حمید کا معنی ہے آپ کرو یا نہ کرو وہ اپنے آپ میں خود محمود ہے، اس کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے رب العالمین کی راہ کی طرف تم بلاؤ جو بڑا زبردست بھی ہے، اپنے آپ میں محمود بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، کہ خرابی ہے کافروں کے لیے جو اس رب کا انکار کرتے ہیں، بڑا زبردست عذاب اور بڑی زبردست تباہی کا۔ یہ گویا کہ کیا تھا؟ یہ انٹروڈکشن تھا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کس کی طرف سے۔ کوئی بھی خطبہ آپ جیسے شروع کرتے ہیں، کوئی بھی بیان، کوئی بھی چیز آپ تعارف کراتے ہیں تو تعارف کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، ان کی منسٹری کیا ہے پتہ ہے، ان کے الفاظ کو غور سے سنو، وہ بہت اعلیٰ ترین علم کے اور بہترین طور پر منہج اور اسی طرح کیا ہے دوسرے تعریفات سامنے۔ رب کہتا ہے کہ میری بات سنو تو پہلے مجھے جانو کہ میں ہوں کون۔ کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کو پڑھو تو کتاب کے بارے میں جانو کہ یہ کتاب کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، ہدایت کی طرف لائیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ بھی میرے ہی حکم کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے۔ إِلَى صِرَاط، اس راستے کی طرف لائیں۔ العزیز الحمید، بڑا زبردست بھی ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ میں محمود بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اگر اس کا انکار کرتے ہو تو اس کے لیے تباہی ہے، بڑا زبردست ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں جی؟ وہ بھی سمجھ لیجئے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حیات دنیاوی سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ یستحبون، محبت سے نکلا ہے، انتہائی دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں علی الآخرہ، آخرت کی زندگی پر۔ مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتی ہے۔ کماؤ جماؤ، کامیاب بنو، پیدا ہونے سے لے کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز پہ آنے تک انسان دیکھو، آج ہمارے مسلمان دیکھو، اگر یہ لوگ اللہ کی، آخرت کی، علم کی، جنت کے طلبگار ہوتے تو ہماری زندگیاں یوں نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیوں میں بھی یہی فساد ہے کہ انتہائی محبت اصل میں کس سے ہے؟ دنیا سے ہے۔
کماؤ جماؤ، اچھا عہدہ لو، اچھی طرح کیا ہے آپ کیا ہے کوئی گھر لو، اسی طرح اس کے اندر رہو، بچوں کو پالو، اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، پوری زندگی کا چکر صرف دنیا. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. پھر اس کے بعد جب دنیا پہ انسان ریچھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر پھر راہ حق کو رکانے اور خود رکنے کے بھی اس کے اندر یہ اعمال پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ دراصل دو معنی ہیں. صدون اس میں آتا ہے خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی رکاتے ہیں. اسے کہتے ہیں لازم اور متعدی، دونوں افعال ہیں اس کے اندر. خود بھی رکتے ہیں اللہ کی راہ سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں. اور ٹیڑھی راہ میں مفسرین کہتے ہیں کیا ہے معلوم؟ ٹیڑھی راہ، ٹیڑھ اختیار کرنا وہ ہے جو پسند آئے شریعت میں لے لینا، جو پسند نہ آئے شریعت میں چھوڑ دینا، وہ ہے اصل ٹیڑھ. میٹھا کھانا سنت، داڑھی نہیں رکھ سکتا میں. ہاں میٹھا تو بڑا پسند ہے ہم کو. ایسے جو آپ کے لیے آسان ترین اعمال ہیں، ہاں ہم بڑے دھوم دھام سے کریں گے، ختنہ کریں گے تو بڑی دعوت کریں گے، عقیقہ کریں گے تو بڑی دعوت کریں گے، وہ تو بالکل لازم ہے. ختنہ کے بغیر کوئی مسلمان ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے. اس کے بغیر تو ہم کبھی مانیں گے بھی نہیں وہ مسلمان ہیں. یہ رسم و رواج تو چلتے رہیں گے، لیکن نماز کے آداب سکھائے اولاد کو وہ تو ہم کو بھی پتہ نہیں ہے، ہم بھی کبھی نہیں پڑھے. تو اصل ٹیڑھ کی راہ وہ ہے جس میں آپ کو شریعت میں جو پسند ہے آدھی شریعت کو تو مان لیں، جو پسند نہیں ہے اس کو آپ تعویلیں کر کے چھوڑ دیں. یہ ہے اصل ابتغاء اور عوج. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیڑھ پیدا کریں. اولئک فی ضلال بعید، کہ ایسے ہی لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے جتنے رسول بھیجے ان تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا تو انہی کی زبان میں بھیجا. من رسول الا بلسان قومه، ان کے قوم کی زبان پہ ہی بھیجا. کیوں؟ لیبین لهم، تاکہ وہ بیان کرے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں آئے تو ہماری بھی زبان اصل کیا ہے اگر ہم مانتے ہیں؟ عربی ہونی چاہیے. اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے جس میں رب العالمین نے قرآن اتارا ہے آپ پڑھے تو سمجھو. کیونکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کو ہم انہی کی قوم کی زبان میں بھیجا. اور وجہ کیا ہے؟ لیبین لہم، پڑھ کے انہیں سنائے نہیں، بیان کرے. اسی سے بیان بھی نکلا ہے. ہاں اسی سے مبین، کھلا ہوا، واضح کرنا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی قرآن پڑھ کے سنانے کے لیے نہیں آئے، قرآن پڑھ کے اس کی تشریح کرنے کے لیے آئے، سمجھانے کے لیے آئے. یہ ذمہ داری رسول کی ہے. جیسے قرآن کو سنانا رسول کی ذمہ داری، ویسے ہی قرآن کی تشریح کر کے سنانا بھی، بیان کرنا بھی رسول کی ذمہ داری ہے. اور اس کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو سمجھ کب آئے گی بھائی؟ جب تک آپ قرآن کو سمجھیں تو اسی وقت کیا ہے آپ کو عربی زبان کی کم از کم شدھ بدھ آنی چاہیے، تبھی تو آپ قرآن کو سمجھیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما ارسلنا من رسول، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا اس سے پہلے، لیکن الا بلسان قومی، ہم اس کی زبان میں، اس کے قوم کی زبان میں بھیجے. لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کرے. فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، بس اس کے بعد اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے. وہ العزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی. بیان کرنے کے بعد کوئی انکار کرتا ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے دراصل قرآن سمجھ نہیں آئی، وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے. اللہ نے اس کے لیے ہدایت نہیں لکھی، اس واسطے گمراہ ہوا ہے. تو آخر ہدایت تو رب کی طرف سے ملے گی. جس کو ہدایت دیتا ہے رب وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جس کو گمراہ کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے.
لیکن بیان کرنا رسول کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے۔ رسول نے جو بیان کیا اس بیان کو تم بیان کرنا ہے۔ اپنی طرف سے منمانی تفسیر، اپنی طرف سے منمانے مفاہیم آپ قرآن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے جو لوگ صرف قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے لیے یہ آیت بہت اہم ترین دلیل ہے، اہل قرآن لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے بغیر قرآن تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں ڈائریکٹ پڑھ کے سمجھتا ہوں، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری نہیں دی، قرآن کے ساتھ اس کو سمجھانے کی ذمہ داری رسول کے لیے دی ہے، لیبین لہم۔ دوسری بات معلوم ہوئی اس آیت سے کہ ہم پر ضروری ہے کسی نہ کسی فیصد میں 10، 15، 5 ہی سمجھو عربی کی شدھ بدھ رکھے، کیونکہ یہ تمہاری زبان ہے، رسول ہمارا ہے۔ جب رسول آیا تھا مکے کے اندر، رسول عربی ہیں، عرب لوگ تھے، پہلے مخاطب جو تھے وہ عربی دان تھے، عرب میں نازل ہو گیا اور وہ سیدھے ڈائریکٹ سمجھ سکتے تھے، ہونے کے باوجود رب کہتا ہے لیبین لہم، انہیں بیان کرے۔ تو معلوم ہوا خالی عربی بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ رسول نے جو سمجھایا ہے ویسے سمجھنا، حدیث ساتھ میں لے کر، تبھی تم صحیح طور پر ہدایت یافتہ ہو۔ تو خالی عربی بھی ثابت نہیں ہے، عربی زبان میں ایک ٹرمینالوجی ہوگی لیکن شریعت میں کچھ اور ہوگی، وہ دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ مثلا دیکھیے صلاح دعا کرنا ہے، ہاں لغوی معنی تو دعا ہی کرنا ہے صلاۃ کا۔ اقیم الصلاۃ ترجمہ ہوگا دعا کو قائم کرو۔ اب عربی سے آپ صرف سیکھیں گے تو عربی بھی کافی نہیں ہوگی، اسی لیے گمراہ ہوئے ان بدبخت یہ لوگ اہل قرآن وغیرہ، نمازی کو اٹھا دیا، کہہ دیا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے نماز کہاں کہا ہے؟ اس کی سب سے اہم ترین مثال کیا ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کا حکم ہر جمعے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو، صلی یصلی تھے، صلو، صلاۃ، نماز، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے رسول پر نماز پڑھو، ترجمہ ہوگا نہیں، وہاں لغوی ترجمہ ہے، صلو علیہ، درود بھیجو، دعا کرو، اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں ہم، اللہم صلی، اے اللہ ان پر درود بھیج، رحمت نازل فرما۔ تو دعا کرنا، رحمت نازل ہونا، اس کا معنی ہے اصل میں صلاح۔ لیکن شریعت کی ٹرمینالوجی میں اگر آپ صلاح بولیں گے اس کی ٹرمینالوجی الگ ہے، وہ صلاح سے مراد وسیع تر معنی ہے، جس میں آپ ابتدا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے اور اختتام ہوتا ہے تسلیم سے، سلام کے ساتھ۔ اس کے درمیان قیام ہے، قومہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، پھر اس کے 1 رکعت ہیں یا 2 رکعت ہیں، 2 رکعت ہیں تو قاعدہ ہے، 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہیں تو درمیان کا قاعدہ ہے، آخری کا قاعدہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کو صلاۃ کہا جاتا ہے، تو وہ کس نے سکھایا؟ صرف رسول کی مدد چاہیے۔ لیبین لہم جب تک نہ ہوگا تب تک تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ معنی بھی سمجھ لیجئے کہ خالی خولی قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ یا اپنی عقل سے سمجھنے کا دعویٰ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح نہیں کر دیتے۔ یہ کر دینے کے باوجود بھی کوئی انسان ہٹ درم ہے، کسی کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی ہدایت کی ضرورت تھی اللہ نے گمراہ کر دیا، نہیں، کہا کہ میں حکیم ہوں، مجھے معلوم ہے کس کو ہدایت دینا، کس کو ہدایت نہ دینا، کس کو گمراہ کرنا، کس کو راہ راست دکھانا، یہ مجھے معلوم ہے، میں حکیم ہوں، میں حکمت والا ہوں، میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں کہ میں جو چاہے جیسے چاہے ظلم کے ساتھ کروں، میں عادل بھی ہوں، عدل کے ساتھ میں نے جو کچھ
انتظام کیا ہے کائنات میں وہ بالکل موافقت رکھتا ہے ان کی اپنی نسبتوں کے اندر، ان کے مزاج کے اندر۔ جو ہڈرم ہیں پہلے سے ہی وہی جائیں گے جہنم میں، اور جو واقعتاً نرم دل ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ ان کو ضرور بالضرور کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہاں سے اب تاریخی طور پر یہی بات جو اوپر بیان ہو گئی نا جی، کہ اللہ رسولوں کو بھیجا، رسول اپنی اپنی زبانوں میں آئے، اور آپ کو اللہ کے رسول ہم نے مکے میں بھیجا، قرآن کو اتارا۔ قرآن کو اتارنے کا سبب کیا ہے؟ اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، ہدایت کی طرف لائیں، اس مقصد کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ تو آگے آ گئی اب مثال تاریخی کہ اسی مقصد کے لیے رسولوں نے ہمیشہ کام کیا۔ اب یہاں سے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور انہیں بتایا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ کیا کیا؟ کہ اپنی قوم کو نکالو، اخرج قومک من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف۔ پھر وہی آ گئی بات کہ جب گمراہی کہا تو جمع میں کہا، ہدایت کہا تو ایک بتایا، نور صرف ایک ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو بھی وہی کہا جو اللہ کے رسول آپ کو بتائے ہیں، کہ آپ بھی نکالیں لوگوں کو، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ موسیٰ کو بھی ہم نے یہی کہا کہ ان اخرج قومک، اپنی قوم کو نکالو تم، کس سے؟ من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، نور کی طرف۔ اور آخری میں ایک بات اور آ گئی ایڈ، جو بیان میں ہوتی ہے عمومی طور پر، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلاؤ، یاد دہانی کراؤ اللہ کے دنوں کی۔ ہاں، ایام اصل میں کیا ہے؟ دنوں کو کہتے ہیں۔ یوم ایک دن، اس کی جمع ایام۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دنوں کی۔ ہر دن اللہ کا ہے، پھر خاص طور پر اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ہر دن اللہ کا ہے نہیں ہے نا؟ پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ دراصل اپنی قوم کو نکالیں اندھیریوں سے نور کی طرف، اور اللہ کے دنوں کو یاد دلائیں۔ مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ کے دنوں کو یاد دلانا ہے؟ ہاں بھائی جی، ہاں، نعمتیں اور عذابات کے دنوں کو یاد دلائیں۔ تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، ان واقعات کو یاد دلا کے نصیحت کریں کہ لوگوں دیکھو، تم سے پہلے عاد تھے، سمود تھے، کیسے ہلا مارے گئے۔ ان بدبختوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کسی پہ پتھروں کا عذاب آیا، کسی کو رب العالمین نے بجلی سے پکڑ لیا، ایک ہی چیخ میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سلا دیا۔ آج ہم کہیں تو اسی طرح فرعون کی سب سے اہم ترین مثال وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے اندر آتی ہے۔ کیسا فرعون تھا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ اللہ خود کہتا ہے میخوں والا فرعون تھا، بڑا زبردست تھا، اس کا حکم چلتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کہاں ہے اب؟ کون اس کا نام لینے والا ہے؟ کہاں گیا سونا؟ کہاں زر و جواہرات گئے؟ کہاں اس کے ہیرے گئے؟ کہاں اس کی مملکت؟ کہیں نہیں ہے۔ تو تم بھی جمع کرتے ہو سونا، چاندی، دولت، فلاں فلاں، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو ایک دیکھیے اللہ کی آیات ہیں، اور ایک ہیں تاریخی واقعات۔ اللہ نے اسی واسطے تاریخی واقعات کو بھی قرآن کے اندر رکھا ہے، تاکہ عبرت حاصل کریں کہ دیکھو تمہاری طرح کا ہی انسان، اور تم نے جو چاہا وہی چاہا، اور اللہ نے اسے دیا بھی، لیکن آخرکار جب ہدایت نہیں اور اللہ کا شکر نہیں تو آخرکار دنیا میں بھی اللہ کی مار، آخرت میں بھی مار ہے۔ تو اس واسطے قرآن کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ ایام یاد رکھو وہ خاص طور پر جن میں اللہ کے عذابات ہوئے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی غور کر کے دیکھیں
کوئی یا تو نچلے طبقے سے یا فقیری سے امیری کی طرف گیا ہوگا زندگی میں، یا کوئی یا تو امیری سے فقیری کی طرف گیا ہوگا۔ کبھی بیٹھ کے سوچو راتوں میں تمہاری زندگی کے اندر کیا کچھ اللہ کی نعمتیں تھیں اور کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈراوا تھا۔ کس سے تم سبق حاصل کر سکتے تھے، کس سے تم شکر ادا کر سکتے تھے، لیکن تم نے کیا نہیں۔ تو پھر اس کے بعد دراصل آپ کو اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا موقع ملے گا۔ انسان اپنی زندگی کو دیکھے، بچپن میں اس کی حالت کیا تھی، اسے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کیا کھانا کیا پینا ہے، غلاظت بھی ہاتھ میں مل جائے تو کھا جائے گا، بچے کو کیا پتہ ہے، کئی مرتبہ غلاظت بھی کھا لیتا ہے بچہ۔ پھر اللہ نے اسے ہوش دیا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تمیز دی، پھر کمانے لگ گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے دولت دی، پھر ایک مقام پہ پہنچ گیا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سب تم خود سے کر لیے ہو، نہ رب نے تم کو عطا کیا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ بے شک دراصل کیا ہے یہ ذکرہم بِأَيَّامِ اللَّهِ میں غور کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بڑی نشانیاں ہیں ہر ایک کے لیے جو انتہائی صابر اور انتہائی شاکر ہوتا۔ صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا۔ فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت ہے، لکل صبار شکور، لیکن دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک صابر ہونا ہے، ایک شاکر ہونا ہے۔ ان دو صفتوں کے ساتھ تم قرآن کو پڑھو گے اور اپنے ایام اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات جو کیے ہیں اس کو تو یاد رکھو، ان کے لیے بڑی نشانیاں آئیں گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو وہ موقع بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ کس کی تشریح ہو رہی ہے؟ ابھی جو اوپر گزرا ہے نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو جیسے حکم ہوا حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو خطاب کر کے وہی یاد کرا رہے ہیں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے۔ کیسے؟ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نجات دی ہے آل فرعون سے، جبکہ وہ لوگ تمہیں انتہائی تکلیفیں دیتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، ہر دن نئے نئے نت نئے عذاب کو تلاش کر کے وہ لوگ تمہیں تکلیفیں دینے کے لیے، بالکل جانوروں کی طرح تکلیف دینا ہے، انسانوں سے بھی گئے گزرے حالات میں تم تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا صرف اتنے ہی نہیں تھے، آگے چل کر وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عذاب ادا کرتے، عذاب کو وہ پیش کرتے 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 اس حد تک ظالم بن گیا تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو قتل کر دیتا، بچیاں ہوتی تو چھوڑ دیتا، یہاں تک اس کی ظلم اور اس کی جبروتیت پہنچ گئی تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے تم واقعتاً بہت بڑی آزمائش میں تھے۔ یاد کرو اللہ نے وہاں سے نکال کر تمہیں بہترین میدان میں من و سلوہ کے ساتھ تمہیں کیا ہے بھیجا ہے، تو اب شکران نعمت تم کرو گے تو اللہ اور دے گا، کفران و نعمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جو دیا ہے وہ بھی چھین لے گا۔ اس لیے فرمایا آگے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب رب نے اعلان کر دیا ہے تمہارے لیے کہ جو کوئی میرا شکر ادا کرے گا میں اسے اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، یہ کفر وہ کفر نہیں ہے جو ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، یہ کفر وہ کفر ہے جو شکر کے مقابلے میں آتا ہے، ناشکری کرو گے تو فرمایا کہ ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، دنیا میں بھی دیکھ لو گے آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔ اچھا اب اس کے بعد کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجئے، اہم ترین آیت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سنو، تم سب کے سب مل کر اگر رب کے ساتھ کفر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی تم عاجز نہیں کر سکتے۔ جو بات میں نے پہلے کہہ دی،
تم سب کافر بن گئے. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم پورے کے پورے کافر بن جاؤ اور پوری زمین میں جو کچھ ہیں لوگ سب کے سب ناہنجار گنہگار سیاکار بن جائیں. فإن اللہ لغنی حمید، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ میں غنی بھی ہے، اپنے آپ میں حمید بھی ہے. تمہاری عبادتوں سے اللہ کو کچھ پہنچنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بار بار تمہیں اصلاح کے لیے، بار بار تمہارے لیے کیا ہے، رب العالمین تمہارے لیے تنبیہ کرتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کے لیے عزتیں نہیں بڑھتی ہیں. تمہارے لیے اور تمہاری محبت میں کوئی جہنم نہ جائے، اس واسطے رب العالمین تمہیں بتا رہا ہے، ورنہ تمہاری عبادتوں کو رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد عمومی رسول کا سلسلہ اور عمومی طور پر ان کی امتوں نے رسولوں کے ساتھ کیا کیا، ایک پورا خاکہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا ہے کہ جب بھی کچھ انبیاء آئے قوم نے انہیں کیا جواب دیا. یہ گویا کہ کیا ہے، سب کے لیے رول ماڈل. رسول کے ساتھ امتوں نے کیا کیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ جب بھی آپ توحید پیش کریں گے کیا کریں گے. یاد رکھو، یہ پورا مستقبل، ماضی اور حال کا مجموعہ اللہ نے آیتوں میں پیش کیا ہے. زیادہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی کھلی آیتیں ہیں کہ ترجمہ پڑھ دوں تو کافی ہوگا آپ لوگوں کے لیے. لیکن یاد رکھ لینا یہ آیتیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور 9 سے یہ آیتیں شروع ہو رہی. فرمایا کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی ہیں ان کی خبریں، ان کے قصے نہیں پہنچے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں. کون کون؟ قوم نوح گزری ہے، عاد گزری ہے، ثمود گزری ہے. والذین من بعدہم، اس کے بعد جو آئے، عاد و ثمود کے بعد کون آئے؟ ذرا دیکھیں گے کتنی نالج ہے. دیکھیے بھائی، قوم نوح انسانوں میں پہلی قوم تھی جس کے پاس رسول آئے. حضرت نوح سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا. حضرت نوح سے پہلے آدم آئے، اور آدم کی کوئی قوم بگڑی ہی نہیں کہ رسول آئے. وہ پورے کے پورے توحید پہ تھے. بگڑی کب؟ جب نوح آئے. جب قوم بگڑی تو نوح آئے. تو نوح علیہ السلام پہلے رسول زمین کی طرف آئے. تو پہلی قوم جن پر عذاب آیا قوم نوح. پھر فرمایا عاد، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام آئے ان کے پاس، دوسری قوم. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بگڑی، اللہ نے ان کو مار دیا. تیسری قوم آئی، وہ کون سی؟ ثمود. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، وہ بھی بگڑی، نیست و نابود ہوئی. پھر اس کے بعد والذین من بعدہم، کون؟ ذکر نہیں کیا کون ہے، کیونکہ اس کے دوسری جگہوں میں ذکر کیا ہے. لیکن آئے کون آپ کو معلوم ہے؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، یہ تو ہو گئے. اور یہ ان کا ایریا بھی عرب میں پڑتا ہے. یہ قوم جو آباد تھے یہ پورے عرب لوگ جانتے تھے، اطراف عرب ہی میں تھے یہ لوگ. من بعدہم کہ یوں چھوڑ دیا اس واسطے کہ عرب دنیا زیادہ نہیں جانتی تھی. لیکن آئے کون کون معلوم ہے ان کے بعد بھی؟ جی ہود، لوط. لوط ابراہیم دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، بعد میں آگے چل کر من بعدہم میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا کہیں تشریح نہیں ملتی. صرف اتنا ملتا ہے کہ آگ میں ڈالنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو اکیلے ہجرت کر کے نکل گئے. بعد والوں کے ساتھ کیا ہوا یہ نہیں ہے. لیکن لوط علیہ السلام پر زبردست عذاب آیا. ہاں، فلما جاء امرنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو امطرنا علیہ حجارۃ من سجیل منضود، پتھروں کی بارش کر کے اللہ نے مارا. یہ من بعدہم میں آ گئے. اور کون کون؟ قوم شعیب پہ کیا عذاب آیا؟ رازو برابر بولے آپ. عذاب کیا آیا؟
ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور زبردست عذاب آیا. پتھروں کی بارش بھی ہوئی، نیچے سے کڑکا بھی تھا، زمین بھی کیا ہے تسلسل کے ساتھ زلزلے بھی تھے، اوپر سے بھی کیا ہے رب العالمین نے عذاب بھیجا. اس طرح یہ قوم نیست و نابود ہوئی. پھر اس کے بعد آگے جاؤ، جو سب سے اہم ترین نشانی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے. فرعون کو ڈوبے کے وہیں مارا، وہیں سے ان کو اٹھایا جو کمزور تھے، اسی دریا سے نکل کے پار کر کے وہ میدان تیہ میں گئے. پھر اللہ نے وہاں من و سلوہ اتار دیا ان کے لیے. تو یہ والذین من بعدہم میں آگے چل کر جتنی قومیں آئی وہ سب کے سب آ گئی. اسی لیے فرمایا کہ لا یعلمہم الا اللہ. جتنی قومیں آئی، اتنی قومیں آئی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ہوا ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی جو پہلے ہوا تھا. مان لیے تو ایمان والے بنے، سیو ہوئے. انکار کیا تو کافر بنے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا. اچھا، آئے رسول کیسے؟ جاءتہم رسولہم، ان سب کے پاس ان کے رسول آئے. کس کے ساتھ؟ بالبینات، روشن نشانیاں لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دبا لیا. گویا کہ کیا ہے؟ نہیں ماننے کی علامت ہے. ہم بھی بولتے نا انگلی چبا لی، تو یہ کیا ہے؟ حیرت کا ایک اظہار ہے، محاورہ ہے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، پلٹا لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کے اندر، گویا کہ منہ میں رکھ دیا. بہت سے مفسرین الگ الگ تعبیل کیے ہیں. بہرکیف ان لوگوں نے انکار کیا، یہ معنی ہے. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کے منہوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مت بولو، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا جی. ہاں، بیان اچھے کرنے لگے، معاشرے کی برائیوں پر بولنے لگے. بڑے بڑے جو چودھری ہوتے ہیں، جو خود مسجد کے متولی ہوتے ہیں، بولتے ہیں امام صاحب یہ سب بولنا نہیں تمہیں، خالی اوپر کی باتیں کرو، نیچے کی باتیں کرو. ہمارے اوپر سب بولے سود لے انہوں کو نیچے اتار کے تم نہ ہمیں. تو یہ کیا ہے؟ ہاتھوں پر، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ معنی بھی اس کے اندر آتا ہے. لیکن صحیح ترین معنی جو زیادہ مفسرین نے لیا ہے وہ کیا ہے؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم کا معنی یہ ہے کہ پلٹا لیے انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ. تو گویا کہ کیا ہے؟ بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا رسول ہم نے اس سے پہلے سنا ہی نہیں. ہاں، تم اللہ کے رسول کہتے ہو، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور اس کے بعد آخری میں منہ کھول کے کہہ ہی دیا، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ. دیکھو جو دے کر تمہیں بھیجے گئے ہیں، یعنی جو کتاب بھی یا تم آئے ہو جس کی طرف سے، ہم کفر کرتے ہیں. اور وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس کی طرف تم بلاتے ہو نا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہم کو بہت شک ہے اس کے اندر. شک بھی کیسا شک ہے؟ مریب. مریب بولتے ہیں خلجان، بے چینی کا شک. یاد رکھو، جب بھی توحید پیش ہوگی مشرک کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، اس کے کانوں پر توحید پڑ گئی اور وہ ضد میں آ کر انکار کیا نا جی، بظاہر دکھنے میں تو وہ انکار کرنے والا ہوگا، لیکن موت تک وہ دل کے اندر پریشان رہے گا. انہوں بولے نا اس دن وہ صحیح کی، میں مانتا نہ صحیح کی، چلتا رہے گا اسے. اس لیے مریب کہا. ہاں، شک تو ہے ہی، لیکن شک کی مما تدعوننا الیہ مریب. مریب کہتے ہیں پریشانی، پریشانی کا شک. آپ کسی کو توحید پیش کریں اور وہ توحید کا انکار کرے تو یاد رکھو، انکار کے بعد وہ سکون سے نہیں رہے گا، وہ ضرور اس طرف بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، اس طرف بھی کہ اس دن وہ بولے تھے صحیح لگتا جی، ہمیں درگاہ ہو جاؤ کیا دیتے، الٹا دیکھو آتے کیا بھی لیتے اس نہیں نا، ہمیں برابر چلتا رہیں گا اس کے اندر. مما تدعوننا الیہ مریب، جس کی طرف تم بلاتے ہو ہمیں کیا ہے؟ پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور ہمیں کیا ہے؟ شک بھی ہے کہ دراصل تم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو یا نہیں ہے. قالت رسلہم، اب دیکھیے رسولوں نے کیا جواب دیا. کہا کہ افی اللہ شکن، رسولوں نے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. فاطر السماوات والارض، اس اللہ کے بارے میں جس میں آسمان و زمین کو بغیر کوئی مثال کے پیدا کیا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ رب جو تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے. رب کا کچھ نہیں چلتا، رب کا کچھ نہیں لینا دینا، رب نہیں کھاتا ہے، اصل میں تمہیں دینے کے لیے الٹا بلاتا ہے. وہو یطعم ولا یطعم، تمہیں کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے. رب کے لیے کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے. یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے لیے مغفرت کرے، اور من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، ویؤخرکم، اور تمہیں زندگی دے، الی اجل مسمی، ایک مدت تک.
60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جو اللہ نے دیا ہے وہ رب ہی نے تو دیا ہے. اب جواب کیا تھا ان لوگوں کا وہ بھی دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. وہی بات جو آج ہمارے جتنے بریلوی بھائی ہیں جو کہتے ہیں نا جی، ان سب کو جواب یہی ہے. ان کا بھی مسئلہ یہی تھا. رسولوں کو جھٹلانے کی واحد وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، تم جو لاکھ بھی بول لو، تم ہو تو صرف ایک انسان ہماری طرح، ہم کیوں مانیں تمہیں رسول؟ آج بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ کے رسول کو اگر ہم بشر مان لیں گے تو پھر کیا رہ گیا جی؟ نور بولو جی، نور. نور بولے تو شان ہوتی. یہ لوگ انسان سمجھتے، یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. اگر وہ نور ہوتے تو پھر تو سوال ہی نہیں، تمام انبیاء کی جتنی قومیں ہیں مان لیتی ان کو. انہوں نے انکار ہی اس واسطے کیا کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. تم لاکھ بتاؤ معجزے، لاکھ کہو، ہم نہیں مانتے کیونکہ تم تو کیا ہے، ہماری طرح ایک انسان ہو. بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. اصل میں ان کی سوچ دنیاوی تھی. انہوں نے کہا کہ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ تم کرتے ہو اس واسطے کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو، ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان معبودوں سے روک دو، اور اس حیثیت سے کوئی برتری تم حاصل کر لو. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جب تک تم کوئی بھی کھلی ہوئی نشانی لے کر نہیں آؤ گے، دلیل لے کے نہیں آؤ گے، ہم ماننے والے نہیں ہیں. اچھا جی، اب دیکھو اس آیت کو اچھی طرح سمجھو. انکار کیوں کیا ان لوگوں نے رسولوں کا؟ پورے رسول جتنے بھی آئے اللہ تعالیٰ ان سب کے لحاظ سے بتا رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ ان کی امتوں نے یہی کیا. ہاں، تو انکار کی اصل وجہ کیا تھی؟ ان انتم الا بشر مثلنا. تم کچھ بھی بولو، تم تو کیا ہو، ہماری طرح ایک انسان ہو، ہم نہیں مانتے. اگر وہ رسول انسان نہیں تھے، نور تھے، تو انہوں کیا بولنا تھا جواب میں؟ ہمیں کب جی بولے ہمیں انسان، ہمیں نور جی، ہمیں اللہ بھیجا. سے بولنا تھا نہیں بولنا تھا؟ اچھا اب کیا بولتے ہیں دیکھو، اب ذرا آگے قرآن آنکھیں کھول کے پڑھو تب سمجھ آئے گا. یہ آیت کبھی نہ بھولنا. ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 11. انہوں نے کہا کہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. بھائی ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم انسان ہیں تمہاری طرح. قالت لهم رسلهم. ہاں، رسل جمع ہے، تمام رسولوں نے یہی کہا. قالت لهم، رسولوں نے ان کی قوم کو یہی کہا. کیا کہا؟ ان نحن الا بشر مثلکم. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہی ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نہیں ہیں مگر صرف تمہاری طرح بشر. ان نحن الا بشر مثلکم. تم کیوں تانا دیتے ہو ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں؟ ہاں ہم انسان ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم نور ہیں، ہم فرشتے ہیں؟ صرف ایک چیز زائد ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ چاہے احسان کرتا ہے. ہمارے ساتھ احسان کر کے اللہ نے ہم کو نبی بنایا. بس ہم نے اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا. ہم انسان ہی ہیں تمہاری طرح. اگر نہیں تو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ ہمیں کب بھائی انسان بولے؟ بولنا نہیں بولے. کوئی رسول نہیں بولے. ہر رسول انسان ہی ہے، انسان ہی تھا، انسان ہی ہے بول کے خود رسولوں نے بھی کہا اپنی قوموں سے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. ہم اس حد تک عاجز بھی ہیں کہ ہم چاہ کر اللہ کے اذن کے بغیر کوئی دلیل لا بھی نہیں سکتے، کوئی معجزہ لا بھی نہیں سکتے. جیسے انہوں نے کہا کہ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی معجزہ دکھاؤ، تو رسول نے صاف کہا کہ ہم کوئی معجزہ سب دکھا نہیں سکتے. اللہ نے ہم کو رسول بنا کے بھیجا، جو کہا ہے وہی ہم کہہ سکتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں پر اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہم کیوں نہ اللہ پر توکل کریں جبکہ اللہ نے ہی ہماری زندگیوں کے اندر جتنی ہدایتیں ہیں اور جتنے راہ ہیں نیکی کے وہ ہمیں سمجھایا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو کچھ بھی ہمیں ایذا دو گے، تکلیف دو گے اس راہ میں، ہم پورے صبر کے
کے ساتھ اس پر قائم رہے. وَلَنَصْبِرَنَّ، لام بھی تاکید، نون بھی تشدید تاکید، ہم ضرور بھی ضرور صبر کریں گے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جتنی تم تکلیف دو تکلیف دے دو، ہم نہ توحید کو چھوڑنے والے ہیں نہ توحید کے کام کو چھوڑنے والے ہیں. اس توحید کے کام میں ہمیں جو کچھ تکلیفیں آئیں گی ہم ضرور بھی ضرور صبر کر کے رہیں گے. ہر امت نے رسول کو تکلیف دی اس توحید کے کام. اب جو کام تمہارا ہو رہا ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے تو یاد رکھو تم نے توحید کا کام کبھی کیا ہی نہیں. ہوتا تو ضرور کیا ہے تمہارے اوپر اذیتیں آتی. اسی لیے انبیاء نے کہا کہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور بھی ضرور تمہاری جتنی ایذائیں ہوں گی، جتنی تکلیفیں ہوں گی، ان سب پہ ہم صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے. توکل کرنے کے لیے متوکل جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں. اچھا، اب اینڈنگ پوائنٹ، بات چیت ہو گئی، دلائل صاف ہیں. انہوں نے کہا آپ بشر ہیں. انبیاء بولے ہاں بشر ہیں جی، ہم نے کبھی انکار کیا. ہم نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں نبوت دی ہے. اب سیدھی سیدھی بات ہو گئی، کوئی دلیل سامنے نہیں آ رہی ہے. اب آخری کیا ہوتا؟ مار توڑ. اس کے اوپر تو درگاہ کو بولا تو ہٹا لوں گا تجھے. بہت دیکھ لیا ہے میں، سمجھا کو یہ بات. کہا کہ وقال الذین کفروا لرسلہم، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور تمہیں نکال کے چھوڑیں گے اپنے زمینوں سے. وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں واپس آنا پڑے گا ہماری ملت میں، پھر کفر کرنا پڑے گا. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تب اللہ نے کیا ہے وحی کی کہ بہت جلد ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. اب آ گئی آخری اینڈنگ پوائنٹ. پھر کیا ہوا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر اس کے بعد ہم تمہیں آباد کریں گے اسی زمین پر جہاں پر ان لوگوں نے تمہیں دھمکایا تھا. یاد رکھو، وہیں پر آباد کرے گا پھر نبیوں کے ماننے والوں، اسی جگہ پر ان کو برباد کرے گا، تم کو آباد کرے گا. رہو تم توحید پر، یاد رکھو یہی اصول. تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد عذاب آنے کے بعد ہم اسی زمین پہ تمہیں آباد کریں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی تنبیہ سے ڈرتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اب انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی، جو عذاب آنا ہے اب عذاب لاؤ دیکھو. یا نہیں تو انبیاء کہنے لگے اللہ جتنا صبر کرنا تھا ہم نے صبر کر لیا، اب عذاب لے آئے. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں واستفتحوا میں. استفتح کا مطلب ہے فتح کی دعائیں مانگنا، دونوں ہو سکتے ہیں اس میں. جنہوں نے انکار کیا امتوں کے اندر، جو کافر بنے نبیوں کے ساتھ، جنہوں نے استہزاء کیا، وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے دعائیں شروع کر دی اب معاملہ ختم کر جو یہ عذاب کی دھمکی دینے عذاب آ جائے. یا انبیاء بھی دعا کر سکتے ہیں کہ انبیاء کہنے لگے کہ اے اللہ جتنا صبر تھا ہم نے کر لیا، اب دراصل کیا ہے تیرا عذاب بھیج. تو اللہ کہتا ہے خواب کل جبار عنید، ہم نے برباد کر دیا ہر ایک جبار کو بھی اور ہر ایک عناد رکھنے والے کو بھی، تکبر کرنے والے کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم کرتا ہے اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کر کے رہ دیا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ من ورائہم جہنم، آگے آگے جہنم ہوگی. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں پلایا جائے گا، صدید کہتے ہیں اصل میں پیپ کو، کہ یُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ کا پانی انہیں پلایا جائے گا. ماء صدید، پیپ کو، جو گاڑا پیپ ان کے خون سے نکلے گا اسی کو ہم دراصل پانی بنائیں گے، اور وہ پانی ہی ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اور یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ گھونٹ گھونٹ لینے کی کوشش کریں گے. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اور نگل نہ سکیں گے. ایک تو کھولتا ہوا پیپ، پھر بدبو، پیاس کی شدت. تو جب وہ پیپ آئے گا تو وہ لے تو لیں گے،
پینے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ولا یکاد یسیغ، نگلنے کی حد تک ان کے اندر سکت نہیں ہوگی، گرم اتنا کھولتا ہوا اور نیچے سے پیاس اتنی لگی ہوئی کہ باوجود کوشش کے وہ نگل نہیں سکیں گے، لیکن کیا کرنا، پیاس اتنی ہوگی کہ ایک دو گھونٹ نگل ہی جائیں گے۔ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت، چاروں طرف سے موت ہی موت دکھائی دے گی، وما هو بمیت، لیکن مریں گے نہیں۔ کیا تصویر ہے، کیا عکاسی کر رہا ہے رب العالمین۔ قرآن پڑھو تب تمہیں معلوم ہوگا اصل مزہ کیا ہے۔ ہاں، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، پھر اس کے آگے اور عذاب بڑا سخت منتظر ہوگا، عذاب پہ عذاب۔ اس سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت میں نہ پڑو، اللہ کی طرف لوٹو، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کے دین توحید کے لیے مر مٹو، اپنی زندگیاں کھپاؤ۔ 60-70 سال کی زندگی جائے تو جائے، وہاں ہمیشگی کی جنت قبول کر لو۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔